آپ ساری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے کیوں اسٹیبلشمنٹ کو پیغام نہیں دیتی؟ یہی کہتے ہیں نا آپ ہمیں، ہم ڈائلاگ کو ڈیموکریسی کا لازمی ہتھیار سمجھتے ہیں، ڈیڈ لاک ڈکٹیٹرشپ کا شاخسانہ بن جاتا ہے۔ ہم نے جب خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی کوشش کی کہ ڈائلاگ کا عمل چلے، اور ڈائلاگ سے ڈیموکریسی آگے بڑھے گی۔ یہ یاد رکھیے، ہم بھی آپ موجودہ جماعتوں کی طرح ہی تھے، پہلے بھی اسی طرح ہی تھا۔ نواز شریف صاحب بی بی شہید کے خلاف، بی بی شہید ان کے خلاف، پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی بڑی لڑائیاں تھیں، اور ہمیں چلے آپ کا تانا دینا حق ہے، آپ ضرور دیجئے، لیکن ایک بات مجھے بتا دیجئے، میں ایک دعوے سے کہتا ہوں، مجھے صرف ایک کسی بندے سے یہ حقیقت پوچھنی ہے، کوئی ایک لمحہ جس میں اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سپورٹ کر کے جتوایا ہو۔ ایک ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتیں کی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ ہمارا رستہ کبھی نہیں روکا گیا تو ہم اقتدار میں آ گئے۔ باقیوں کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا، پھر تلخیاں ہو جاتی ہیں، وہ آپ خود جانتے ہیں۔ سو یہ یاد رکھیے، ہم ہر دور میں کوشش کرتے ہیں، ڈائلاگ کی ہم نے کوشش کی تھی، خان صاحب کی حکومت آئی، اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید میاں نواز شریف سے کتنے اختلافات تھے۔ جب دونوں نے سبق سیکھ لیا، میاں صاحب بھی ایگزائل میں تھے، بی بی شہید ان کے پاس گئیں اور کہا کہ آئیے بیٹھ کے بیسک پرنسپلز آف ڈیموکریسی پہ سمجھوتا کر لیں۔ جمعہ کا وقت ہو گیا، میں میرا خیال اپنی بات ختم کروں کہ بیسک جو ڈیموکریٹک رولز ہیں ان کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام سے آئیں لکھ کے اس پہ سائن کرتے ہیں، اور اس پہ ہم اکٹھے بڑھیں گے، اختلاف کریں گے، مخالفت کریں گے، لیکن رہیں گے اس بنیادوں پہ اکٹھے۔ اور آج پاکستان میں اگر ہماری 4 اسمبلیاں پوری مدت کر چکی ہیں، 5 سال، اس سے پہلے کبھی کسی اسمبلی نے مدت پوری نہیں کی تھی، اور آج پاکستان میں جو کچھ آزادیاں تھیں وہ ان کی اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے طفیل تھی۔ اسی کی وجہ سے ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی، اسی کی وجہ سے ہم نے NFC کیا تھا، اسی کی وجہ سے قوموں کو شناختیں دی تھی، اسی کی وجہ سے اتنے بڑے پروگرام شروع کیے تھے۔ اور یہ جو روز کہا جاتا ہے نا کہ جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کمزور حکومتیں ہوتی ہیں، نہیں حضرات، کولیشن گورنمنٹیں بڑی تگڑی ہوتی ہیں اگر ان کو چلانے والے حسن والے ہوں، جاننے والے ہوں، سمجھدار ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ 2008 کی حکومت ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، اور اس گورنمنٹ میں ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی۔ 18ویں ترمیم میں 105 آرٹیکل آئین کے امینڈ ہوئے تھے۔ NFC جو بہت کنٹروورشل ایشو ہے، آج اس کو ہاتھ لگانا ممکن نہیں، ہم نے اتفاق رائے سے وہ کرایا تھا۔ اسی طرح قوموں کو شناختیں، صوبوں کو ان کے حقوق، نئے علاقے پیدا کیے تھے، نئی آزادیاں دی تھیں، اور بہت کچھ کیا تھا۔ سو آج بھی حکومت جو ہے یہ بیٹھی ہے جیسی بھی ہے، اس سے پہلے بھی حکومتیں جو بنتی رہی ان پہ بھی سوال اٹھتے رہے۔ کوئی اسمبلی ایسی بھی ہے جس میں آنے والی اپوزیشن کی جماعتوں نے یہ نہ کہا ہو، 2-4 دفعہ تو ہم نے کہا، ہم اسمبلیوں میں بیٹھے لیکن یہ دعویٰ کر کے بیٹھے کہ ہم بطور احتجاج اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے، ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ آج کی جماعت ایک بھی یہی کہہ رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس جماعت کو بھی ہم بار بار سمجھاتے ہیں کہ حضرات ڈائلاگ ہی واحد رستہ ہے، اور ڈائلاگ اگر ڈیموکریٹک قوتوں کے درمیان ہوگا، اگر پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل قوتوں کے درمیان ہوگا تو پولیٹیکل قوتیں مضبوط ہوں گی، طاقتور ہوں گی، پارلیمان مستحکم ہوگی۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دست بدست لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ آپ نے اپنے اس ادارے کو جو سول سپریمیسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہے۔ اس پارلیمنٹ کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے، اس کے کردار کو بڑا کرنا ہے، طاقتور کرنا ہے، خدمت والا کرنا ہے۔ اس کو جوں اوپر اٹھاتے چلے جائیں گے، باقی ادارے اس کے نیچے آتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پارلیمان ایسے ہی رہے، سیاستدان ایسے ہی رہے، حالات ایسے ہی رہے، اور سارے جو ادارے ہیں یہ آئین اور قانون کے دائرے میں آ جائے، تو جتنے مرضی جلوس نکال لیجئے، جتنے مرضی درس دے لیجئے، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سو اس کے لیے بنیادی کچھ خاصیت ہے، اس کی بھی ایک بنیاد ہے۔ سیاستدانوں سے توقع کی جاتی ہے۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ ابھی اندر بیٹھے بھی کچھ دوستوں نے یہ سوال کیا کہ آپ چناؤ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ آپ کا کام یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک مثالی صحافی بننا ہے۔ آپ گجرات کی ہی بات کر لیجئے، آپ گجرات کے سیاستدانوں کا ذکر کریں، آپ
لکھ نہیں سکیں گے سارا کچھ، اور میں اگر گجرات کے صحافیوں کا ذکر کرنا چاہوں تو یہاں کھڑے ہو کے بول نہیں سکوں گا، اتنی آزادی ہے آپ کو اور مجھے۔ سو یہ سب طرف ہے، خراب لوگ بھی موجود ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن حضرات سوال یہ ہے کہ سماج کا قحط جو ہے، سماج کا قہر جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا کہ اب ایک وقت ہوتا ہے کہ سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، آنیسٹلی سیاست کرنا، آنیسٹلی صحافت کرنا، آنیسٹلی نوکری کرنا، آنیسٹلی کاروبار کرنا، یہ مشکل کام، یہ کبھی بھی ویسے آسان نہیں رہا، یہ پیغمبروں کے دور میں بھی آسان نہیں تھا، اس وقت بھی سچ بولنا مشکل کام تھا، لیکن یہ مشکل تھا خیر، لیکن کسی معاشرے کی بیماری کی وہ انتہا ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو اپنی سچائی کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ آج اس معاشرے کے اندر سچ لکھنا، سچ بولنا، سچ سیاست کرنا، سچی نوکری کرنا، سچا کاروبار کرنا، ایون سچی دین کی انٹرپریٹیشن کرنا، یہ ممکنات میں نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کرے گا تو وہ پاگل کہلوائے گا اور وہ اپنے کہے کی، اپنے لکھے کی، اپنے بولے کی قیمت ادا کرے گا، لیکن آج بھی لوگ ادا کر رہے ہیں، آپ میں بھی ہیں، ہمارے میں بھی ہیں، کاروباریوں میں بھی ہیں۔ ہم سب کو مل کے یہ کوشش کرنی ہے، دوسرے کی طرف دیکھے بغیر، میں نے اپنا بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، آپ نے اپنا بھی کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے۔ سو ہم سب نے مل کے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے، یہ جو ڈائلاگ ہم کر رہے ہیں، یہاں میرے بارے میں بول سکتے ہیں، میں آپ کے بارے میں بول سکتا ہوں۔ ہم نے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی کوشش کی، جب نئی بنی 18 میں، تو ہم نے کہا خان صاحب یہ ملک کے مسائل بڑے کمپلیکسڈ ہیں، آئیے مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالتے ہیں، کیسز آپ چلاتے رہیے، ہمیں کیسز سے غرض نہیں ہے۔ انہوں نے گالیاں دیں، جی بھر کے دیں، ہر وقت دیں، میں ان کی شکل نہیں دیکھوں گا، ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا ان کے، اور نفرت کا ایک الاؤ کھڑا کر دیا۔ ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اس کے کمپلیکس پرابلمز ہیں، یہ کسی ایک جماعت کے مسئلے کے پاس بس کا روگ نہیں ہے، اور اگر ہم سب لوگ اکٹھے ہوں گے، ہم سپیس فل کریں گے تو دوسروں سے سپیس لیں گے نا۔ اگر ہم ہی سپیس چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں تو پھر کسی نے تو سپیس لینی ہے۔ اس کا جواب کیا تھا؟ وہ 4 سال گزر گئے، ہماری حکومت آ گئی، اس میں بھی لڑائی بڑی تھی، پنجاب کے الیکشن کے اوپر وفاقی حکومت اور سپریم کورٹ کی لڑائی تھی، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے لڑے ہوئے تھے، اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے یہ لیڈ لی، اسی پیپلز پارٹی نے، جناب بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی کی سی کر کے یہ فیصلہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے۔ اس ڈیڈ لاک کے لیے ہم نے کوشش شروع کی، کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے کام شروع کیا، ہم ساری جماعتوں سے ملے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے ہم ڈیرہ اسماعیل خان گئے، چیئرمین صاحب، اور ان کو راضی کیا۔ جب ہم بالکل نزدیک پہنچے اور خان صاحب سے رابطہ کرنا تھا تو سپریم کورٹ نے سمن کر لیا۔ میں نے خود اپنی جماعت کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیش ہو کے گزارش کی، جسٹس بندیال صاحب کو، ان کے بینچ کو، میں نے کہا جج صاحبان، وہاں ہم مسلطن پیش ہوئے تھے، وکیل نہیں تھے، میں نے کہا جج صاحبان ہم آئین بنانے والے ہیں، ہم ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں، آپ نہیں ہیں، لیکن یہ جو کام اس وقت آپ کے پاس آیا ہوا ہے یہ ایک پنچایت کے طور پہ حل ہونا ہے، یہ لیگل بیٹل نہیں رہ گئی۔ آپ سے گزارش ہے، یہ مسئلہ ہم اس کو حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے، ہم خان صاحب سے بھی ملنے لگے ہیں، آپ ہمیں موقع دیجئے، آپ اس میں نہ آئیے، آپ آئیں گے تو آپ کے اوپر بھی سوال اٹھیں گے، اس میں تو گالیاں بھی پڑیں گی، اس میں تو تنقید بھی ہوگی، اور پھر وقت نے دیکھا ایسا ہوا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو شاید پتہ ہوگا، لیکن میں پھر دوبارہ ریفریش کر دوں کہ ہمارے مذاکرات شروع ہوئے، 3 میٹنگز ہوئیں، 6 مئی کو سینٹ کے بینکویٹ ہال میں میٹنگز ہو رہی تھیں، اور وہاں پہ پی ٹی آئی اور ہماری حکومت کی جو کمیٹیاں تھیں وہ ملیں، اور فیصلہ ہوا، یہ آپ کے لیے زیادہ ہم 6 آخری میٹنگ ہوئی حکومتی اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کی، جس میں یہ طے ہو گیا کہ ملک کے اندر الیکشن ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ اس وقت خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو تھیں، اور ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر الگ الگ وقت میں الیکشن ہوئے تو یہ بڑا نقصان ہوگا، پنجاب میں پہلے الیکشن ہو لائک دس۔ خیر یہ طے ہو گیا کہ ایک وقت میں الیکشن ہوگا۔ یہ طے ہو گیا کہ جون میں، یہ مئی کی بات ہے، جون میں ہماری پارٹی جو ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ پیش کرے گی، 26-27 جون تک بجٹ پاس ہوگا۔ 30 جون کو ڈیمانڈ تھی پی ٹی آئی کی کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے، ہمارا خیال تھا کہ نہیں 15 جولائی تک ڈیزالو کی جائے۔
الٹیمیٹلی ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی 30 جون 2023 اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اور اکتوبر میں الیکشن ہو جائے. یہ بات طے ہو گئی. یہ 22 لکھا گیا، لکھا جانا تھا، یہ طے ہو گیا سب. شاہ محمود قریشی صاحب، یہ میں نے روز ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، کبھی اس کی تردید نہیں کرتے ہو. شاہ محمود قریشی صاحب کو فون آ گیا، وہ اٹھ کے کونے میں چلے گئے، 5 7 10 منٹ فون لگا رہا. پھر علی ظفر صاحب اٹھ کے چلے گئے، پھر ان کے باقی دوست گئے. الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہو گیا. انہوں نے واپس آ کے کہا جی خان صاحب نہیں مانتے، وی آر سوری. وہ ڈائلاگ کا عمل بریک ہو گیا. یہ الیکشن ہوا جیسا ہوا، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اس کے اوپر سوال اٹھے، اس الیکشن کو چیلنج کیا گیا. 8 کو الیکشن ہوا. 13 فروری کو پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو اسلام آباد میں ملتی ہے، 2 دن کی میٹنگ تھی. 13 تاریخ کو میں نے یہ ڈائلاگ شروع کیا. میں نے کہا چیئرمین کرائسس بہت بڑا شروع ہو گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، اب ہمیں ڈائلاگ کے عمل کو اسپیئر ہیڈ کرنا ہے. خیر ایک لمبی بحث ہوئی. اس بحث کے بعد شام کو فیصلہ ہو گیا. پہلے تو یہ تھا کہ نو، ہم اس میں مداخلت نہ کریں، لیکن یہ طے ہو گیا. اور یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی سے اجازت لے کے ڈائلاگ کی بات نہیں کر رہے تھے. ڈائلاگ ہمارے باقی ساتھی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور مقتدر باقی لوگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ڈائلاگ شروع کیا. ہم نے کمیٹی بنا دی. رات کو جا کے سوئے، صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ خان صاحب نے اپنے وکیلوں کے ذریعے اعلان کر دیا ہے کہ سب سے مذاکرات ہوں گے، ان 3 جماعتوں سے نہیں، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، MQM. اگلے دن شام کو ہماری میٹنگ تھی. اس سے پہلے ہمیں پوچھا گیا کہ تم ڈائلاگ کے بڑے حمایتی تھے، اب بتائیں کیا کریں. ہم نے کہا جی اب جو کرنا ہے حالات کے تحت فیصلہ کریں. پھر وہ کمیٹی بنا کے ہم نے اقتدار کا جو شیئرنگ تھی یا گورنمنٹ فارمیشن تھی اس کی طرف چلے گئے. لیکن ہمارا پھر بھی یہی تقاضا تھا، اور پیپلز پارٹی آج بھی اس بات پہ کھڑی ہے کہ ڈائلاگ ہی آگے بڑھنے کا رستہ ہے. لیکن میرے نوجوان ساتھیوں، ایک بات یاد رکھو، آپ اور میں جس بات پہ اس حکومت کے اندر شامل جماعتوں کو تانے دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں تم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، اب پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہو. آپ کو اپنی آبزرویشن رکھنے کا حق ہے. میرے پاس اپنا لاجک ہوگا، سچا ہوگا، جھوٹا ہوگا، جو بھی ہے، میرا بھی ایک لاجک ہے. اور میں پریگمیٹک پالیٹکس، میں آن گراؤنڈ سچویشن کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں. میں کسی آئیڈیلزم کی باتیں نہیں کر رہا، میں خواب کی باتیں کر رہا ہوں، میں سراب نہیں دکھا رہا. میں حقیقتوں کو دیکھ کے سیاست کر رہا ہوں. تنقید کرنا، اپوزیشن میں بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لوگوں کو ایجیٹیٹ کرانا بڑا. جب گورنمنٹ بیٹھ کے آپ فیصلے کر کے لوگوں کے خواہشیں پوری کرنے کی طرف جانا ہے، یہ کہنا کہ مہنگائی بڑی ہے، سستا کرو تیل پٹرول سب کچھ، تو پتہ تب چلتا ہے جب وہاں بیٹھ کے پتہ چلے خزانے میں پیسے نہیں ہیں. یہ کام نہیں ہو سکتا. مطالبے کرنے میں اور اس کو ریئلٹی میں تبدیل کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو مطالبے ہم کر رہے ہیں کیا وہ ریئلائز ہو سکتے ہیں کہ نہیں. آج بھی ہم اپنے جس ادارے کے بارے میں معترض ہیں، آپ بھی اور میں بھی، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ ادارے ڈیمولش ہو جائیں، جس طرح ہمارے بہت سارے لوگ میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر کمپین کر رہے ہیں، اگر یہ ادارے ڈیمولش ہو جائیں تو جن حالات کا آپ شکار ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، بارڈرز بھی آپ کے محفوظ نہیں ہیں، نہ مشرق سے نہ مغرب سے، تو جذبات میں آ کے اتنے دور نکل جاتے ہیں. پرسوں ہم لاہور بیٹھے تھے، ایسے کچھ دوست باتیں کر گئے، لمبی بحث ہے، تو باتیں کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے اداروں پہ. تو میں نے چھوٹی سی بڑی لمبی بات ہے لیکن ایک مثال آپ کو سنا کے بس کرتا ہوں. میں نے انہیں کہا بھائی خدا کے بندو، یہ جو ادارے ہیں جن کو آپ برا کہتے ہو، ہیں تو برے ہی، ان میں بڑی خرابیاں ہیں. جس طرح پولیس ہے، بڑی خرابیاں، پولیس کے بارے میں بڑی شکایت ہے، یہ نہیں بڑے وہ نے، آپ کی سفارش نہ مانے آپ بھی ناراض، میری سفارش نہ مانے میں بھی ناراض، کسی سے پیسے لے لیں تو بھی ناراض، ہمارے کہنے پہ لے لیں تو چلو کام چل جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بڑے خراب ہیں جی. اچھا، میں نے کہا اچھا فرض کریں ہم نے پولیس کا ادارہ ختم کر دیا، یہ ادارہ ختم ہو گیا تو پھر بتاؤ کیا بنے گا؟ کیا اپنے گھروں میں رہ سکو گے؟ اپنے کاروبار کر سکو گے؟ اس ملک کے جتھے آپ کو جینے نہیں دیں گے. اسی طرح ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ہمیں اپنے ملک کے اندر بہت سارے عذابوں کا سامنا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، لسانی لڑائیاں ہیں، اور ہمارے دشمن ہمیں اندر سے مار رہے ہیں، انسرٹینٹی کے حالات پیدا کر کے ہماری اکانومی کو کھا رہے ہیں. ہمیں بالکل اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. ہمیں اپنی آزادی کے لیے، اپنی پیور ڈیموکریسی کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے، ڈیمانڈ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. لیکن اپنے اداروں سے ہمیں یہ گریجولی ایوولوشنری پروسیس کے تحت لینی ہے. اس لیے کہ جو اس وقت سب سے بڑا چیمپئن ہے وہ بھی یہ کہتا ہے
کہنے کو تو وہ سیاستدان ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں سیاسی قوتوں سے ڈائلاگ نہیں کروں گا، میں فوج سے ڈائلاگ کروں گا۔ باقی آپ کو مبارک ہو، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔